بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کی سیاست کا ذکر ہو تو بھٹو کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے بعد جس لیڈر نے پاکستان کی سیاست کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو ایسے لیڈر ہیں، ان کے دشمن بھی بہت سے ہیں، ان کے دوست بھی بہت سے ہیں۔ مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اوریانا فلاسی اس زمانے میں ایک اٹالین جرنلسٹ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کا انٹرویو کیا، اس میں بھٹو صاحب کا بھی انہوں نے انٹرویو کیا تھا، اور ان کی کتاب انٹرویو ود ہسٹری جو ہے وہ بڑی معروف ہوئی اس زمانے میں، ابھی بھی وہ ایک ریفرنس بک ہے۔ تو اس کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، ہنری کسنجر، جب وہ ان سے ملنے کے لیے گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو انٹرویو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا، ہنری کسنجر نے کہا کہ نہیں، پہلے میں آپ کا انٹرویو کروں گا، آپ میرے پاس تشریف لیں۔ تو اوریانا گئی، تو اس نے جو سوال کیا، ہنری کسنجر بہت بڑے فارن منسٹر تھے، اور انہوں نے جو دنیا کی فارن پالیسی ہے اس میں ان کے اثرات جو ہیں وہ کئی امریکی صدور جو ہیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا اوریانا فلاسی سے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کس لیڈر نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس نے کہا زیڈ بھٹو آف پاکستان۔ تو اس پہ ہنری کسنجر نے کہا ویری انٹیلیجنٹ، ویری بریلینٹ۔ یہ وہی ہنری کسنجر تھے جن کو بعد میں بھٹو سے کہا کہ انہوں نے ان کے قتل کی سازش کی ہے، انہیں اقتدار سے رخصت کرنے کی سازش کی ہے۔ بہرحال بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے عالمی سیاست جو ہے اس کو بھی متاثر کیا۔ پاکستان کا وہ انہوں نے ایٹم بم بنایا، اور جو OIC کی میٹنگ کی، تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا، تمام اسلامی ممالک ایک سربراہ بنے، اور اس طرح سے پاکستان کے لیے معاشی میدان میں بہت سی چیزیں ہوئی۔ ایک ان پہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں یہ کہا کہ ہم گاز کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنائے، ایٹم بم کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا۔ وہاں یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش بنانے میں بھی بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ممبر جو ہے وہ بنگلہ دیش جائے گا، ڈھاکہ جائے گا، وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ سرخی چلی تھی، اور جس پہ اس زمانے میں پھر ہمارے وہ بزرگ دوست جو تھے عباس اطہر صاحب، انہوں نے ایک سرخی بھی لگائی تھی، ادھر تم ادھر ہم۔ تو بہرحال بنگلہ دیش کا الزام ان پہ لگایا جاتا ہے، جس کی پیپل پارٹی کے لوگ بڑی سختی سے تردید کرتے ہیں، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اس ہم خیال ہیں کہ نہیں، یہ بہت سے اداروں کی ناکامی تھی، بہت سے دوسرے لوگوں کی ناکامی تھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا۔ یہ صرف بھٹو پہ اس کا الزام لگانا چاہے وہ درست نہیں ہے، بہت سے فیکٹر سے یہ جو لے کے گئے۔ تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ بنے ایوب خان کے، اور کس کمال کے وزیر خارجہ تھے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کینیڈی کے ساتھ سے ملنے کے لیے امریکہ گئے، تو ایک دن انہوں نے کینیڈی کے ساتھ گزارا، تو کینیڈی نے کہا کہ مسٹر بھٹو، اگر آپ امریکی ہوتے تو میری کابینہ میں ہوتے۔ تو اس پہ بھٹو نے کہا، اعتماد کا عالم دیکھیں کہ امریکہ کے صدر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مسٹر پریزیڈنٹ امریکن ہوتا تو آپ میری کیبنٹ میں ہوتے۔ تو بھٹو جو تھے انہوں نے وہ اقتدار میں آئے، اور انہوں نے بہت ہنگامہ خیز ایک زندگی گزاری سیاسی، اور اس کے بعد ایک تحریک کے نتیجے میں فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا، پھر ان پہ ایک مقدمہ چلا اور انہیں پھانسی کے ذریعے شہادت کے طور پہ فائز کر دیا گیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، کیا بتاتی ہیں ان کی شخصیت میں؟ آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ میں پھر اپنے ہمارے استاد محترم جو ایم ملک صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ہاتھ کی زبان میں ان کے ہاتھ کا پرنٹ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس پہ کوئی بہت، اس کتاب میں تو انہوں نے ان کے ہاتھ کوئی ایسا تبصرہ نہیں کیا، اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ باتیں کی ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ 1976 میں جناب بھٹو صاحب کا جب دور حکومت تھا، تو ایک صاحب جن کا انہوں نے نام نہیں بتایا کہ وہ مناسب نہیں سمجھتے، وہ بھٹو صاحب کے پرنٹس جو ہیں ان کے پاس لے کے آئے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ کہتے جنگ میں شائع ہو چکی تھی۔ اس پر میں نے کہا کہ ڈر ہے کہ بھٹو کہیں تختہ دار پر نہ پہنچے۔ اس پر میرے ملاقاتی نے جو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریڈنگ کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ تاہم بات کسی نہ کس طرح نکل ہی گئی اور اخبارات میں بھی آ گئی، جس سے مجھے سخت تشویش کا سامنا کرنا پڑا۔ تو گویا بھٹو صاحب کی زندگی میں بھی پریڈکشنز کے حوالے سے، پامسٹری کے حوالے سے، ان کے ہاتھ کے حوالے سے، یعنی یہ بات جو ہے یہ پبلک میں پہنچ چکی تھی کہ وہ انہیں
खांसी हो सकती है, और ये 1976 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी पे मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आती है कि कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ख़वातीन जो थी वो अपने शौहरों के हाथ दिखाने से मना करती थी, शौहरों को हाथ मत दिखाएं, क्योंकि अगर किसी पॉमिस्ट ने ये कह दिया कि आपने बाहर जाना है तो वो फिर पासपोर्ट बंदा बनाना शुरू कर देता था। अगर ये कह दिया कि तुम्हारी दूसरी शादी है तो फिर वो तलाश करना शुरू कर देता था किसके साथ उसकी शादी हो सकती है। तो भुट्टो साहब बड़े अजीम लीडर थे, बड़े आइडियाज दिए उन्होंने, और उनसे इख्तलाफ करने वालों को भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत जो है उस पर बहुत गहरा असर छोड़ा। तो ये इस अजीम शख्सियत का हाथ जो है वो क्या कहता है। अच्छा, भुट्टो साहब का जो हाथ है उसका जो प्रिंट लगा है, और उसमें एक बड़ी जो दिलचस्प बात है वो है अंगूठा जो है वो आखिर में गुर्सनमा, उसको क्लब्ड थंब कहा जाता है। अच्छा, क्लब्ड थंब जो है ना, रवायती अगर हाथ बुरा हो, बदा हो, तो ये आमतौर पे कातिल के हाथ में होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि भुट्टो साहब का ये मामला, क्योंकि उनका हाथ जो है ये वो बहुत अच्छा था। जैसे हम अभी उनकी लाइनों की बात करेंगे, तो जब अच्छे हाथ पे वही जो यानी अंगूठा दूसरा मतलब होता है, वो एक इनकलाबी का मतलब होता है, एक तब्दीली लाने के बारे में, और उसमें वो पोटेंशियल होता है जिसमें वो तब्दीली लाएंगे। ये मेरी मलिक साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जब ये अंगूठा जो है किसी अच्छे हाथ पे हो तो ये इनकलाबी का हाथ का होता है। वो ऐसा शख्स होता है जो रिस्क ले सकता है, आम आदमी नहीं होता, गैर मामूली आदमी होता है जिसका आखिर में क्लब्ड हो। लेकिन अगर बुरी लकीरें होंगी, खासतौर पर दिमाग की लकीर बुरी होगी, तो वो कत्ल कर सकता है। लेकिन जो अगर अच्छा हाथ हो, जैसे भुट्टो साहब का हाथ है, उनके दिमाग में ये कत्ल की टेंडेंसी कोई नहीं है, या ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें वो ऐसा कुछ करें। तो वहां पे ये हाथ एक इनकलाबी का हाथ है। आप हमने देखे कि उन्होंने बिल्कुल एक पॉलिटिक्स बदल दी गरीबों को। मैं ये नहीं कहता वो हुकूक नहीं दिला सके, बुजुर्गों को हुकूक नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने एक आवाज बुलंद कर दी, उन्हें एक आवाज दे दी, एक हौसला दे दिया, एक उनमें एक जज्बा पैदा कर दिया। भुट्टो एक इनकलाब का नाम भी है, और ये जो इनकलाब आया ये उनके अंगूठे का और क्लब थंब जो है उसकी बात है। तो इसलिए जो लोग ऐसे क्लब थंब को देख के किसी बंदे को ये कहते हैं कि जी वो यानी एक आप कत्ल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक लाइन से, एक अलामत से टोटल चीजें जो है वो देखनी नहीं चाहिए। और अगली बात जो है वो भुट्टो जो है उनको उनकी जो छोटी उंगली है जिसको अतारत की उंगली कहा जाता है, ये बहुत लंबी थी, और ऐसी उंगली जो जितनी लंबी होती है, ऐसे लोगों की जो बात करने की सलाहियत होती है, नेगोशिएट करने की सलाहियत, और खासतौर पर तकरीर करने की सलाहियत जो है वो बड़ी जबरदस्त होती है। भुट्टो साहब के जो जलसे हैं, उन्होंने तो बड़े सगीर की, आप समझो कि एक बड़ी बिल्कुल पॉलिटिक्स को बदल दिया था। बड़े बड़े जलसे होते थे, इतने बड़े जलसे जो हैं और कायद आज़म के बाद बड़े सगीर में नहीं देखे गए। तो वो जलसे जो होते थे उसमें भुट्टो साहब की जो तकरीरें होती थी वो सुनने के लिए लोग आते थे, और वो घंटों बाद का तकरीर करते थे। लेकिन इसी तरह से हम देखें वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते थे, जब वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर तकरीर करते थे वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते थे। तो मुख्तलिफ जगहों पर जब भी वो जाते थे उनको कन्विंस करने की बहुत अच्छी सलाहियत थी। जिस तरह से उन्होंने शिमला मुआहदा किया, शिमला मुआहदे में जो उनकी एक डिप्लोमेसी थी, और जो जिस तरह से उन्होंने कायल किया इंदिरा गांधी को, यानी कैदी भी इंदिरा गांधी से छुड़वाए, फिर पाकिस्तान के जिस इलाके का कब्जा हुआ था वो भी किया। तो और उसमें सिर्फ भुट्टो साहब ने कुछ वादे किए। इसी तरह से पाकिस्तान के पास उस वक्त एटम बम नहीं था, एटम बम का आइडिया था, लेकिन उन्होंने बहुत से मुल्कों को इस पे आमादा किया कि वो पाकिस्तान को अमदाद दें, और कहा जाता है कि पाकिस्तान को अमदाद ऐसी दी गई। तो यानी भुट्टो साहब की जो हाथ पे बड़ी और गैर मामूली चीज़ थी, वो ये था कि उनके ये जो उंगली शहादत है ये तीसरी उंगली से लंबी थी। ऐसा लोग शख्स होता है, इसमें इक़्तिदार में जाने की ख्वाहिश भी कह लें और सलाहियत भी कह लें, अर्श भी कह लें, बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि आप यूँ समझें कि ऐसा शख्स इक़्तिदार में जाए बगैर रह ही नहीं सकता। कभी आपको अमेरिकन जो सदर हैं, कभी आपको अमेरिकन सदर जिमी कार्टर का हाथ देखने का मौका मिले तो आपको बड़ी उनकी गैर मामूली उंगली जो है वो नजर आएगी। वो उंगली जो है बड़ी भुट्टो से मुशाबे थी। वो भी ज़ाहिर है बहुत नीचे से आए और गवर्नर रहे, फिर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया। तो यानी 3 अगर हाथ की अलामतें देखें तो उनमें फौरन जो में आपको देख के समझ आ जाती है कि गैर मामूली बंदे का हाथ है अंगूठा जो क्लब्ड है एंड पे, बहुत लंबी ये छोटी उंगली, और फिर अंगूठे शहादत जो है उसका तीसरी उंगली से बड़ा होना। ये बता रहा है कि ये बड़ा शख्स जो है
یہ غیر معمولی ہے. یہ آپ ان کے صرف ہاتھ کو دیکھ کے یہ بات آپ پرڈکٹ کر سکتے ہیں. یہ شخص عظیم ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو اب آتے ہیں ہم ان کی لائنوں پہ. جو ان کے ہاتھ کا جو پرنٹ ہے ملک صاحب نے اپنی کتاب میں چھاپا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اپنے طریقے سے, ہم اپنے طریقے سے اس کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے اہم بات جو ہے جو ان کی لائف لائن ہے وہ دماغی لائن کے ساتھ مل کے نکلی ہے, اور وہ لائن جو ہے بڑی لمبی ہے, لیکن جس ایج میں یہ واقعہ پیش آتا ہے وہاں پہ وہ جا کے گڑبڑ کرنی شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو ایک بات ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ بڑے ماڈرن تھے اور سارا ان کی چیزیں تھیں, تو لیکن ایک لائف لائن کے ساتھ, ایک سپورٹیو لائف لائن جس کو ہم دادی لائف لائن کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہوتی ہے ان کے ساتھ تھی. لیکن اس ایج میں جا کے وہ لائن, جس ایج میں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی, اس ایج میں یا انہوں نے مقدمہ فیس کیا, اس ایج میں وہ بہت ڈم ہو جاتی ہے. تو یہ عام طور پہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے جنہیں ایک روحانی جو ایک ہوش حاصل ہوتی ہے. تو گویا بھٹو صاحب سے کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ وہ جو روحانی انہیں ایک امداد تھی وہ حاصل نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ داتا گنج بخش کے مزار پہ جاتے تھے بڑے ریگولرلی, سیون شریف میں جاتے تھے, لال شہباز قلندر کے مزار پہ, اور انہوں نے بہت ان کی وہ بڑی عقیدت سے وہاں جایا کرتے تھے. لاہور جب آتے تھے وزٹ کرتے تھے, سیون شریف جاتے تھے, اور بہت سی جگہوں کو بھی جاتے تھے. داتا صاحب کے ہاں تو انہوں نے وہ سونے کا دروازہ بھی بنایا تھا جو اب بھی ہے, اور بھٹو کی جو عقیدت ہے اس کو شو کرتا ہے. تو مزاروں کے ساتھ, روحانی شخصیات کے ساتھ جو ان کا ایک شغف تھا یا ان کا جو تعلق تھا, وہ ان کا اظہار جو ہے وہ جو ایک امدادی لکیر ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر دماغ کی لکیر بریلینٹ, وہ جو اس نے کہا نا ویری بریلینٹ, ویری انٹیلیجنٹ. دماغ کی لکیر بتاتی ہے نا یہ بندہ کتنا انٹیلیجنٹ, لمبی ہے, اور اینڈ پہ جا کے 3 شاخیں بنی ہوئی ہے. کہ یعنی ایسا شخص جو سوچ سکتا ہے, امپلیمنٹ کر سکتا ہے, اور پھر ادارے بنا سکتا ہے, اور پھر نئی چیزیں بنا. انہوں نے پیپل پارٹی بنائی, پاکستانی سیاست میں نئی چیزوں کو کا آغاز کیا. اب بڑی ایک دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ ان کے جو سب سے بڑے مخالف تھے کچھ حلقوں میں جو سمجھے جاتے ہیں, مولانا مودودی صاحب, ان کے ہاتھ پہ بھی جو یہ دماغ کی لکیر ہے وہ اس کی بھی 3 شاخیں ہیں. گویا یہ 3 شاخوں والے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دماغ کے ہاتھ پہ لکیریں ہوتی ہیں, بھٹو صاحب اور مودودی صاحب, ان دونوں نے پارٹی بنائی. اور ظاہر ہے جماعت اسلامی کا بھی ایک امپیکٹ پاکستان کی سیاست میں ہے, پیپل پارٹی کا امپیکٹ بھی ہے. تو 3 شاخ ہونے کا مطلب یہ کہ اتنا یہ باصلاحیت بندہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی بھی بنا سکتا ہے, اور بھٹو صاحب نے یہ بنائی. تو اس کے ساتھ ان کی قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے. قسمت کی لکیر اینڈ پہ جا کے ایک اس کی شاخ جو ہے وہ زحل کے آبار پہ ختم ہو رہی ہے, دوسری شاخ جو ہے وہ جوپیٹر کے آبار پہ, یعنی یہ جو آپ کی انگلی ہے, چھوٹی انگلی, اس کے نیچے جو آبار ہے اس پہ ہو رہی. یعنی ایسا شخص بھی اقتدار میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس کے علاوہ اور بھی جو سائنس ہیں, دوسری چیزیں ہیں, وہ بھٹو صاحب کے متعلق یہی بتاتی ہیں کہ وہ اقتدار میں رہیں گے. لیکن کچھ ہم اس کی بات کر لیں کہ وہ پھر کیا ہوا. دماغ کی لکیر میں جزیرہ ہے, لائف لائن جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہے, اور یہ جو سن لائن ہے اس میں ایک آئلینڈ کی صورت بنی ہوئی ہے, تھوڑی سی قسمت کی لائن اس ایج میں جا کے. یعنی یہ ساری لکیریں جو ہیں ایک ایسے ہے کہ آپ یوں عروج پہ جا رہے ہیں, اچانک چیزیں جو ہیں وہ زیرو ہو گئی ہیں, کیونکہ جزیرہ یہاں پہ ہوتا ہے نا, وہاں آپ یوں سمجھیں کہ اس لائن کی جو کارکردگی ہے وہ زیرو ہو گئی. اور جو میں سب سے اہم بات میں کروں گا وہ یہ کہ سب سے اہم لکیر جو لوگ اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے, میں وہ دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پہ یہ جو سیکنڈ لائف لائن تھی اس کا جو غائب ہونا تھا, اور اس کے بعد جو ان کا زوال شروع ہو گیا, یہ اس کی وجہ تھی. تو گویا بھٹو کی جو اقتدار ہے, بھٹو کے جو عروج ہے, ان میں اس کے دماغ نے, ان کی محنت نے, ان کے ڈیڈیکیشن نے بہت اہم رول ادا کیا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک جو روحانی مدد تھی وہ حاصل رہی, اور جب تک انہیں وہ روحانی مدد حاصل رہی وہ بڑا انہوں نے رائز کیا. انہوں نے ایک فوجی حکومت کے ساتھ خلاف سٹینڈ لیا, بہت مشکل حالات میں سے گزرے, لیکن وہ ایک روحانی جو سپورٹ ہے وہ انہیں حاصل رہی. ان کے ہاتھ پہ جو جوپیٹر کا آبار ہے, جو شمس کا آبار ہے, اور تھوڑا سا ہلا ہوا جو ہے وہ عطارد کا آبار ہے, وہ ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو بیان کرتا ہے. تو ہاتھ کی لکیریں سب کچھ تو نہیں بتاتی, لیکن بہت کچھ بتا دیتی ہیں. معزز خواتین و حضرات, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب پھر ہم کسی اور بڑے ہاتھ کے ساتھ پامسٹری کو سمجھنے کے لیے تاکہ ہم یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے کہ مختلف علامتیں جو ہیں کس طرح سے بیان کرتی ہیں ماضی کو, حال کو اور مستقبل کو.
تو آج ہم نے بھٹو صاحب کے ہاتھ کا تجزیہ کیا ہے، امید ہے آپ کو پسند ہوگا۔ مجھے آپ کی آراء کا، آپ کی رہنمائی کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔